جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قبر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آئیے آج مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبان سے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ لاسٹ میں آپ کو قبر کے وہ 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا، ہم نے ان پر عمل کر لیا، تو یقین مانیے گا ہمارے قبر کے تمام تر حالات اچھے ہو جائیں گے، اور کیڑے مکوڑوں سے ہم بچ جائیں گے، قبر کے تمام تر تکالیف سے بچ جائیں گے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ بیان سناؤں گا جس میں انہوں نے بتایا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اینڈ فالو کر لو، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آگے لازمی شیئر کر دینا، اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ پر بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیں۔ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ چھوٹا سا بیان سنیں کہ قبر میں کیا کیا نبی ہوتا پاک صلی ہے۔ اللہ علیہ ویڈیو وسلم حاضر ہے۔ نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنا ہے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو 2 فرشتے آتے، منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ بہت سخت وقت ہوگا، منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے، بہت سارے تو ٹائم ٹائم فش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، سوالات آج سب کو پتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے۔ وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا۔ ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپوزیشن والے بھول جاؤ گے۔ ہاں 2 چیزوں میں تو بول سکتے ہو، 2 چیزوں میں تو بول سکتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، وہ بھی بولیں گے، ہم بھی بولیں گے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے۔ جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے، اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے۔ 2 سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، کون تھا نہیں پوچھا، کیا پوچھا؟ کون ہے؟ تو کہتے میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا، نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا، تیرا دین کیا ہے، تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بدل گیا سوال۔ اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا۔ لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے، دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے۔ میرے عزیزو اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا۔ قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق۔ جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے، میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے۔ اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں، سنو اور ہم کیا کہتے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا۔ فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بہت بڑے عالم دین ہیں، عاشق رسول ہیں، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، انہوں نے بتایا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کیا کیا ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر انسان سچا پکا مومن ہے، عاشق ہے، حضور کا وفادار ہے، اور یا نہیں ہے، تو انسان مر جائے گا، قبر میں لٹا دیا جائے گا،
اور اس سے یہ 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ 3 سوالات قبر میں ایسے سوالات ہوں گے کہ اگر بندہ صحیح سے اگر ان کا جواب دے دے گا تو قیامت تک وہ چین کی نیند سوتا رہے گا، لیکن اگر یہی 3 سوالات اگر نہیں دے پائے گا تو قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 3 سوالات کتنے اہم رکھتے ہیں، اور قبر کی وہ منزل ہے کہ اگر انسان قبر کی پہلی منزل کو پار کر جائے گا تو اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہوا کرتی ہے، بڑی بھیانک منزل ہوا کرتی ہے۔ کب؟ جب اس کے گھر والے پڑوس والے اسے قبر میں لٹا کے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کا وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ قبر میں وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں، اور مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ماں کنت تقول فی الشان حاضر رسول، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ 3 سوال اگر مرنے والا جو ہے ان کے جوابات دے دے گا تو پھر اس کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ پھر رب کا فرمان ہوگا سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کہ اس کے شوہر کے علاوہ اس کو جگانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو فرشتے کہیں گے نم سو جا، نم سو جا۔ لیکن کب سونا ہے؟ جب وہ ان سوالات کے جواب دے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ میرے بھائی ان سوالات کو یاد کر لو، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دینی الاسلام، تمہارا دین، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی الشان حاضر رسول، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بندہ اگر عاشق ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، درود پڑھنے والا ہے، تو فوراً تڑپ کر کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ غیب سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ تو میرے دوستو ان باتوں پر عمل کرو، اس لیے کہ قبر کی پہلی منزل بڑی بھیانک منزل ہوا کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لازمی شیئر کر دینا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے جتنے فین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ان تک مفتی سلمان اظہری کی